सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفرنامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ٹرک سے دریا میں چھلانگ تو لگا دی تھی۔ اب مجھے ڈر یہ تھا کہ سکھ اوپر سے فائر کریں گے۔ میں اپنے ہوش و حواس ٹھکانے رکھے اور سانس روک کر پوری کوشش کر کے کہ زیادہ سے زیادہ دیر پانی کے اندر رہوں، اور کیونکہ دریا کا بہاؤ تیز تھا آخر میں پانی سے اوپر اٹھنے لگا، لیکن میری کوشش پانی کے اندر ہی اندر رہنے کی تھی۔ میں پانی کے بہاؤ کی رفتار محسوس کر سکتا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں جب پانی سے ابھروں گا تو خاصی دور پہنچ چکا ہوں گا۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ رائفل بہت دور تک مار کر سکتی ہے۔ سکھ گارڈ مجھے نشانہ بنا لیں گے۔ سانس روکنے کی حد ختم ہو گئی اور میں پانی سے ابھرا۔ وہاں پانی کی موجیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں اور انہوں نے مجھے بھی اسی طرح ہلارے دینے شروع کر دیے۔ میں نے پیچھے نہ دیکھا، دیکھ سکتا بھی نہیں تھا کہ پل کتنی دور رہ گیا ہے۔ موجیں مجھے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں۔ کچھ اور آگے جا کر میں نے محسوس کر لیا کہ پانی کے ساتھ بائیں کو مڑ رہا ہوں۔ میں نے کنارے کی طرف تیرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن پانی کا زور اتنا شدید تھا کہ کنارے تک پہنچنا محال نظر آتا تھا۔ ایک تو پانی کا جوش اور زیادہ تھا، اور دوسرا خطرہ یہ نظر آنے لگا کہ سکھ پل سے پار جا کر ڈرک دریا کے کنارے کنارے لے آئیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے یا دریا ہی میں گولی مار دیں گے۔ میں نے سوچا کہ ٹرک وہاں تک آ جائے گا یا نہیں، مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ کنارے پر گھنا جنگل اور ٹیکریاں تھیں۔ ٹرک کے لیے وہ علاقہ دشوار گزار تھا۔ آگے جا کر دریا کا پاٹ چوڑا ہو گیا اور دریا دائیں طرف کو مڑ گیا۔ پاٹ کی چوڑائی نے سیلاب کا جوش اور زیادہ کم کر دیا تھا، جس سے میرے لیے تیرنا آسان ہو گیا۔ میں نے اپنے دماغ کو حاضر اور عقل کو ٹھکانے رکھا، دل پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہ آنے دی۔ میں نے کسی بھی جگہ بلا وجہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بازوؤں اور ٹانگوں کو تھکانا نہیں۔ پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا جو میرے جسم کو اکڑا رہا تھا۔ میں اتنے ہی ہاتھ پاؤں مارتا تھا کہ پانی کی سطح پر رہوں۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی دن کا 1 ہی بجا ہوگا۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور بادل گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میਂہ برسے گا۔ میں خود چاہتا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو جائے تاکہ میں اس میں چھپا رہوں اور کچھ دور سے بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں بار بار ایک بات دہرائی جا رہا ہوں کہ میں بالکل پرسکون تھا اور میرے دل پر خوف تو دور کی بات ہے، ذرا سی گھبراہٹ بھی نہیں تھی، اور اسے میں اس امر کی نشانی سمجھتا تھا کہ میرے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اور میں ہر مشکل میں سے گزر جاؤں گا اور کوئی خطرہ میرے راستے میں حائل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو میرا تجربہ ہے کہ انسان صحیح راستے پر جا رہا ہو اور اس کی زبان پر صداقت ہو اور دل پاک ہو تو انسان بڑے سے بڑے خطرے میں سے بھی زندہ سلامت گزر جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مشکلیں آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ اسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ میں اب کنارے پر پہنچنے کے لیے جسم کی ساری طاقت صرف کر کے تیر رہا تھا۔ دریا کا اتنا تیز بہاؤ اور سیلاب مجھے اپنے ساتھ ہی ساتھ لیے جا رہا تھا۔ آخر اللہ کار کی مدد سے میں سیلاب کی تندی اور تیزی سے نکل آیا اور دریا کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں پانی پرسکون تھا، اور میں کنارے کی طرف ذرا کمزور صرف کر کے تیر رہا تھا۔ مجھے زیادہ تیرنا نہ پڑا کیونکہ جسم کو ڈھیلا چھوڑا تو میرے پاؤں دریا کی تہہ سے لگ گئے۔ پانی کی گہرائی میری کمر تک تھی۔ میں پانی میں چلتا ہوا دریا سے نکل آیا۔ وہ بالکل ہی ویران علاقہ تھا جو گھنا جنگل تھا، لیکن درخت دوسرے جنگلات سے مختلف تھے۔ زیادہ تر تاڑ اور ناریل کے درخت تھے جو سمندر کے قریب ساحلی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ میں سمندر کے قریب ہوں۔ وہاں ٹیکریاں بھی تھیں اور جنگل بہت گھنا تھا۔ کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ گھڑی میرے پاس تھی نہیں، گھڑی کمرے میں اتار کر رکھی تھی، اور جب مجھے حراست میں لینے کے لیے آئے تو اتنی جلدی مجھے لے گئے کہ میں تو گھڑی بھی اور کچھ اور بھی چیزیں کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ دن کے ابھی 3 بجے ہیں۔ مجھے بہت جلدی کسی آبادی میں پہنچنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آبادی کوئی بھی ہو اس میں مسلمان ہی ہوں گے یا زیادہ تر گھرانے مسلمانوں کے ہوں گے۔ میں سورا بایا جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک بڑا شہر ہے اور اس شہر کی چھاؤنی بھی خاصی بڑی ہے، اور یہاں امریکی اور برطانوی فوج کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں، اور انڈین آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی غالباً وہیں تھا۔
اس کے باوجود میں سوراب آیا اس امید پر جا رہا تھا کہ میں کسی مسلمان کے گھر میں جا پہنچوں گا، اور جب انہیں بتاؤں گا کہ میں انڈین آرمی سے بھاگ کر مجاہدین کے پاس آیا ہوں تو وہ مجھے گلے لگا لیں گے۔ ایسا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انڈونیشیا کا کوئی مسلمان مجھے دھوکہ دے گا اور پکڑوا دے گا۔ میرے راستے میں ایک اونچی چٹان آ گئی۔ میں اس خیال سے اس چٹان پر چڑھ گیا کہ اوپر جا کر ہر طرف دیکھوں گا، شاید کوئی آبادی نظر آ جائے۔ اوپر گیا تو بہت دور ایسے آثار نظر آئے جیسے وہ بکھرے ہوئے جھونپڑے ہیں۔ میں نیچے اترا اور اس طرف چل پڑا۔ زمین سے وہ جھونپڑے نظر نہیں آتے تھے۔ ذرا ہی دور مجھے دو جنگلی قسم کے آدمی جاتے نظر آئے۔ وہ دریا کی طرف جا رہے تھے، سوائے چھوٹے سے ایک کپڑے کے جس سے انہوں نے اپنے اپنے سطر ڈھانپے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ ان کے رنگ سیاہ تھے۔ میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں ان کی طرف چل پڑا اور وہ آپس میں کوئی بات کر کے آہستہ آہستہ میری طرف آنے لگے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں مسکرایا تو ان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے سر کی اور میرے کپڑوں کی حالت دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ میں دریا میں سے نکل کر آیا ہوں۔ میں نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور پھر بازو گھما گھما کر انہیں سمجھایا کہ میں تیر کر نکلا ہوں، اور پھر کہا، سوراب آیا، سوراب آیا، اور پھر ہاتھ اور سر سے اشارہ کیا کہ یہ شہر کس طرف ہے۔ ان میں سے ایک میرے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر مجھے ذرا بائیں طرف گھمایا، اور پھر میرے پہلو میں آ کر اس طرف اشارہ کیا اور کہا، سوراب آیا، سوراب آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدھے چلتے جاؤ اور آگے سوراب آیا آ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر اور ذرا جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میں اس سمت کو چل پڑا۔ وہ علاقہ دشوار گزار تو نہیں تھا، لیکن تیز اور سیدھا چلنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے میں ڈھیریوں جیسی ٹیکریاں بھی تھیں اور کھڈ بھی۔ زمین کٹی پھٹی تھی اور بچ بچ کر چلنا پڑتا تھا۔ بہرحال میں نے سمت کا خیال رکھا اور راستہ بناتا ہوا چلتا گیا۔ اب تھکن میرے جسم کو توڑنے لگی تھی۔ میں یخ دریا میں بھی تیرا بھی تھا اور پیدل بھی چلتا رہا تھا، اور پیٹ بھی خالی تھا، اس لیے تھکن خاصی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے بھوک اور تھکن کو اپنے ذہن اور اعصاب پر سوار نہ ہونے دیا۔ قوت ارادی کو بھی مضبوط رکھا۔ پیاس تو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جسم پانی سے نکلا تھا اور فضا میں نمی بھی زیادہ تھی۔ ایک چھوٹے سے کھڈ سے بچنے کے لیے میں اس کے کنارے کنارے گزرنے لگا تو اس کے بالکل ساتھ ایک بڑا درخت تھا۔ مجھے اس درخت کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے ہاتھ تنے سے لگایا اور ادھر دیکھا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ درخت کا تنا کھردرا نہیں جیسے ہر درخت کا ہوتا ہے، بلکہ یوں لگا جیسے میں نے کسی انسان کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ انسان کا جسم بھی تو اتنا نرم نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر دیکھا تو کوئی چیز متحرک نظر آئی جس کا رنگ درخت جیسا ہی تھا۔ میں تو جمپ لگا کر 3 4 قدم آگے جا پڑا اور پھر پیچھے دیکھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ایک اژدہا تھا جو تنے کے ساتھ لپٹا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ اس کی موٹائی بلا مبالغہ 8 9 انچ تھی، 10 انچ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا منہ ایک ٹہن تک پہنچ گیا تھا اور دم ابھی زمین سے ذرا سی اٹھی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی لمبائی کتنی تھی۔ میرا ہاتھ لگنے سے وہ رک گیا تھا اور اس نے منہ نیچے لٹکا لیا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ انڈونیشیا کے جنگلوں میں درختوں پر رہنے والے اژدہا اکثر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ انسان کو ہی نگل جائیں۔ جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں اور ان کے بچوں اور ان کے انڈوں کو اپنی روزمرہ کی خوراک بنائے رکھتے ہیں۔ میں وہاں سے تیزی سے آگے چل پڑا جیسے میرے جسم میں نئی طاقت آ گئی ہو۔ مجھے وہ مکانات نظر آنے لگے جو میں نے چٹان پر چڑھ کر دیکھے تھے۔ وہاں سے وہ یوں نظر آئے تھے جیسے یہ عام سی قسم کے جھونپڑے ہوں، لیکن یہ جھونپڑے نہیں بلکہ اچھی قسم کے مکانات تھے۔ ان میں کچھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور کچھ الگ تھلگ تھے۔ گھنا جنگل پیچھے رہ گیا تھا اور دریا تو 6 7 میل دور چلا گیا تھا۔ میں نے بڑا لمبا اور مشکل سفر طے کر لیا تھا۔ اب آگے درخت تو تھے لیکن دور دور تھے، اور مجھے پکا راستہ بھی نظر آ گیا جو اس بستی کی طرف جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی کے پس منظر میں مجھے ایک شہر نظر آنے لگا تھا، لیکن ابھی مکانوں کی منڈیریں ہی نظر آتی تھیں۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ یہ گھر مسلمانوں کے ہی ہو سکتے تھے۔ سوچا کہ میں کسی گھر کے دروازے پر جا دستک دوں گا، اور جب اپنا تعارف کرواؤں گا تو وہ لوگ میرا پرتپاک استقبال کریں گے۔ ایک مکان دوسروں سے الگ اور میرے قریب تھا۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ سورج مغرب کی طرف نیچے چلا گیا تھا۔ میں ابھی اس مکان سے کچھ دور ہی تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے ایک جوان لڑکی سامنے آئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔
میں نے ہاتھ اوپر کر کے ہلایا اور وہ تیزی سے میری طرف آ گئی۔ میں رک گیا اور وہ تیز چلتی میرے سامنے آ رکی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پاجامہ پہن رکھا تھا اور اوپر فراق نما لمبی قمیض تھی۔ اس نے سر پر سکارف باندھا ہوا تھا۔ لڑکی جوان تھی اور گورے رنگ کی تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ مسلم، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انڈین آرمی، مسلم، مسلم سما سما۔ مردی کا، لڑکی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مسلم، مسلم سما سما۔ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ آؤ میرے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ انڈین آرمی؟ لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بڑی خوشی سے اوپر نیچے سر ہلایا کہ ہاں، میں انڈین آرمی سے آیا ہوں۔ اب اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، مسلم مردی کا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ مکان چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ چبوترے کی 4-5 سیڑھیاں تھیں اور باہر برآمدہ بھی تھا۔ میں لڑکی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ گیا اور لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا تو یہ گھر بڑا ہی صاف ستھرا نظر آیا۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 50 سال سے زیادہ لگتی تھی۔ اس کا لباس خالصتاً انڈونیشین مسلمانوں جیسا تو نہیں تھا، لیکن غیر مسلموں جیسا بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے اندر آ کر مجھے بازوؤں میں لے کر گلے لگایا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے کرسی پر بٹھایا۔ وہ بار بار لفظ مسلم مردی کا اور مسلم سما سما کہتا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ انڈونیشین زبان بول رہا تھا۔ میں نے اشاروں میں اسے بتایا کہ میں دریا تیر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کچھ سہولت مل گئی کہ وہ کوئی لفظ انگریزی کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ایک عورت کمرے میں آئی جس کی عمر 50 سال سے کچھ ہی کم لگتی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس آدمی کی بیوی اور اس لڑکی کی ماں تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر میرا ماتھا اور پھر میرے گال چومے اور بٹھا دیا۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ عورت تو جیسے تڑپ اٹھی ہو۔ اس نے اشارے سے کہا کہ ٹھہرو، ابھی بندوبست کرتی ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ عورت ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی اور ایک تپائی گھسیٹ کر میرے آگے کر دی اور ٹرے اس پر رکھ دی۔ یہ چائے تھی اور اس کے ساتھ آملیٹ تھے اور مچھلی تو بے شمار تھی۔ ڈبل روٹی کے سلائس بھی تھے۔ میں تو محفل کے اور کھانے کے آداب بھول ہی گیا اور ان چیزوں پر ہلہ بول دیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں شرمندگی سی محسوس کرنے لگا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جنگلی کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے مجھے ایک پاجامہ اور قمیض اور تولیہ دیا اور بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور غسل خانے میں چھوڑ آئی۔ میں بڑے اطمینان سے نہایا، صابن سے اپنا جسم پاک صاف کیا اور تولیے سے جسم پونچھ کر کپڑے پہنے اور واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور کمرے میں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے تنہائی سی محسوس کی اور کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے میزبانوں میں سے کوئی نہ کوئی تو کمرے میں آئے گا، لیکن یوں معلوم ہونے لگا جیسے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے سوچا خود ہی باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ پیٹ بھر چکا تھا اور میں نے غسل کر لیا تھا۔ اس سے میری طبیعت بحال ہو گئی تھی اور میں عجیب سی تازگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بند دروازے کو ذرا سا دھکیلا تو دروازہ نہ کھلا۔ ذرا زور سے دھکیلا تو بھی نہ کھلا اور مجھے پتا چل گیا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ کمرے کی ایک ہی کھڑکی تھی جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ تھا اور ان دونوں کمروں کے درمیان میں دروازہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ مجھے ویسے ہی کوئی وہم سا ہونے لگا۔ میں یہ تو محسوس کر ہی رہا تھا کہ انڈونیشین مسلمانوں کے گھر اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ کارنس تھی۔ کارنس پر کچھ چیزیں ڈیکوریشن کے انداز سے بڑے کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک جوان آدمی کا فوٹو بھی فریم میں لگا ہوا رکھا تھا اور درمیان میں بہت بڑی فریم میں لگی ہوئی حضرت عیسیٰ کی پینٹنگ تھی جس میں حضرت عیسیٰ کو صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا دکھایا گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی ہوں۔ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے اور ظاہر ہے یہ ولندیزی تھے۔ تب مجھے لڑکی کا چہرہ یاد آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ خوبصورتی ولندیزی عورتوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑے سائز کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کھولی، اس میں کپڑے اور ایسی ہی کچھ چیزیں رکھی تھیں اور ایک خانے میں 3-4 کتابیں پڑی تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی تو یہ بائبل یعنی انجیل تھی۔ اب تو کوئی شک نہ رہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ الماری میں ایک خانہ نیچے سے اوپر تک لمبوترا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے تحاشا خوشی ہوئی کہ اس میں ایک دونالی بندوق رکھی تھی
اور الماری کے ساتھ کارتوسوں کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ میں نے بندوق اور بیلٹ وہاں سے نکال لی اور الماری بند کر دی۔ میں نے دماغ کو حاضر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اچھے خاصے احمق ہیں۔ یہ تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اب کمرہ اس لیے باہر سے بند کر دیا ہے کہ مجھے بند کر کے وہ آدمی پولیس کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا ہے۔ لیکن جاہل آدمی نے یہ نہ سوچا کہ ساتھ والا کمرہ کھلا تھا اور اس میں بندوق اور کارتوس رکھے ہوئے ہیں۔ میں واپس اسی کمرے میں آیا اور لالٹین رکھ دی۔ اب مجھے تیزی سے سوچنا اور اس سے زیادہ تیزی سے حرکت کرنی تھی۔ ایک خیال یہ آیا کہ بندوق کے بٹ سے میں دروازہ توڑ دوں اور بھاگ جاؤں، اور دوسرا خیال یہ آیا کہ دروازے پر دستک دوں اور گھر کا کوئی فرد آ جائے تو میں اس سے بندوق کی نالی پر پوچھوں کہ اپنی اصلیت بتاؤ کیا ہے۔ مجھے یہ صورت زیادہ اچھی لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ تھوڑی ہی کی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی۔ وہ ہنستی ہوئی آئی تھی اور اس نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں نے لڑکی کو ہلکا سا دھکا دے کر اپنے جسم سے الگ کیا اور بندوق کی بیرلیں یعنی نالیاں جھکا کر اس میں 2 کارتوس ڈالے اور نالیاں لاک کر دیں۔ نالیاں لڑکی کے سینے کے ساتھ لگا دیں۔ لڑکی ذرا سی بھی نہ ڈری۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھ سے بندوق ایک طرف کر دی اور پھر میرے ساتھ بغل گیر ہو گئی اور میرا منہ چومنے لگی۔ میں نے اسے پھر دھکا دیا اور کہا، ڈچ، یو ڈچ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بار بار کہتی تھی، مسلم، می مسلم، نو ڈچ، مردی کا، مردی کا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں کہاں ہیں، لیکن زبان کی مجبوری تھی۔ بہت اشارے کیے، لیکن اس لڑکی نے یہ حرکت کی کہ پاجامہ اتار دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سر پر اسکارف نہیں تھا اور میں اس کے بال دیکھ رہا تھا جو بڑی کشش والے تھے۔ صحیح الفاظ میں تو یہ کہوں گا کہ بال اشتعال انگیز تھے۔ یہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ولندیزی عورتوں کا کردار اچھا نہیں تھا، اور وہ راشن، شراب اور سگریٹ کے عوض اپنی عزت اور اپنا جسم پیش کر دیتی تھیں، اور یہ ان کا کلچر بن گیا تھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے لیے یہ کتنا سخت امتحان تھا۔ میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، آخر ایک دیہاتی اور فوجی تھا، اور گھر سے نکلے ہوئے برسوں گزر گئے تھے۔ میں یہ بھی بیان نہیں کر سکا کہ یہ لڑکی کس قدر خوبصورت تھی اور اس کے جسم میں کیسا جادو تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو دل میں رکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اس امتحان سے مجھے نکال دے اور یہ ایک معجزہ ہوگا۔ لڑکی نیم برہنہ ہو چکی تھی اور اس نے ایسے انداز سے گناہ کی دعوت دی تھی جسے شاید ہی کوئی جوان آدمی ٹھکرا سکتا، لیکن اللہ نے میری یہ مدد کی کہ اب وہ میری طرف آئی تو میں نے فوج میں جس طرح سنگین بازی کی ٹریننگ لی تھی، اسی طرح بندوق کا بٹ اپنی کوہنی کے نیچے کر کے پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا۔ یہ ضرب تو کوئی ہٹا کٹا آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی پیچھے گرتے گرتے دیوار کے ساتھ جا لگی اور فرش پر گری، پھر اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں کمرے سے نکل گیا۔ اب وہاں رکنا اور مزید تحقیقات کے لیے مکان کو دیکھنا خودکشی کے برابر تھا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں مکان سے نکل آیا اور ایک طرف چل پڑا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ سورابایا کا شہر کس طرف ہے۔ میں دراصل شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے شیطان کا اتنا سخت حملہ ناکام بنانے کی ہمت عطا فرمائی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے، اور ذرا موقع ملتا ہے تو شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے چلا ہی تھا کہ باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ایک ٹارچ جلی اور بجھ گئی، اور پھر یہ آوازیں قریب آنے لگیں۔ ٹارچ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جلتی بجھتی تھی، اور پھر میں قدموں کی آہٹ بھی سننے لگا جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ میں مکان کی اوٹ میں ہو گیا۔ مکان کے پچھواڑے کی کھڑکی میں سے روشنی باہر جا رہی تھی۔ اس روشنی میں جب وہ لوگ آئے تو لڑکی کے باپ کو تو میں نے پہچان لیا کیونکہ اسے میں پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن یہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی کون تھے۔ کسی حد تک مجھے یقین ہوا کہ یہ ملٹری پولیس کے انگریز سارجنٹ تھے، یا ایک آفیسر تھا اور دوسرا سارجنٹ تھا۔ البتہ یہ یقین تو تھا ہی کہ یہ فوجی تھے اور مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہیں لڑکی کا باپ لایا تھا۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ چھاؤنی دور نہیں۔ لڑکی کا باپ ان فوجیوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر لے آیا تھا۔ میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ یکے بعد دیگرے دونوں کارتوس فائر کر کے ان تینوں کو مار سکتا تھا۔ کارتوس کے چھرے پھیل کر تینوں کو بڑی آسانی سے گرا لیتے، لیکن وہ موقع ایسا نہیں تھا
کہ میں فائر کرتا۔ ان تینوں کو تو میں ختم کر دیتا، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی جو میرے لیے بڑا خطرہ بن جاتی۔ وہ تینوں مکان کے دوسرے پہلو سے آئے اور میں دبے پاؤں اپنی اوٹ سے ہٹا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ میں تیز نہ دوڑا کیونکہ میرے قدموں کی آہٹ میری نشاندہی کر سکتی تھی۔ اس مکان سے کچھ دور آ کر میں تیز چلنے لگا اور پھر دوڑ پڑا۔ ایک جگہ رک کر پیچھے دیکھا، ٹارچ کی روشنی مکان سے باہر گھوم پھر رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں پھر دوڑ پڑا اور اگلی آبادی قریب آنے لگی۔ بندوق اور کارتوسوں کی بیلٹ میرے پاس تھی۔ ذرا غور فرمائیں کہ ان ولندیزیوں کی لڑکیاں انڈونیشیا کی جنگ آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا رول ادا کر رہی تھی، اور پھر لڑکی کے باپ کی کارروائی پر غور کریں۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو چلنے لگا، اور زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچھی قسم کے جھونپڑوں کی بستی شروع ہو گئی۔ میری پریشانی اب یہ تھی کہ میں اندھا دھند کسی دروازے پر دستک دینے سے گھبرا رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ گھر مسلمان کا ہی ہوتا۔ میں ایک گلی میں جا رہا تھا تو ایک مکان کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازے کے سامنے سے گزرا تو دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ آگے صحن تھا اور اس کے آگے برآمدہ تھا، اور اس کے آگے کمرہ تھا، اور کمرے اور برآمدے میں دیے جل رہے تھے۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مسجد ہے۔ تب میں نے اوپر دیکھا تو دو لمبوترے مینار نظر آئے، لیکن گنبد نہیں تھا۔ اس گھر میں داخل ہونے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے پشاوری چپل پہن رکھے تھے، یہ اتارے اور اندر چلا گیا۔ مسجد کے اندر کمرے میں داخل ہوا تو ایک آدمی دیا سامنے رکھے تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس شخص کے قریب گیا تو اس نے قرآن مجید سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے السلام علیکم کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انڈونیشین تھا۔ اس نے یہ تو دیکھ ہی لیا تھا کہ میں انڈونیشین نہیں ہوں، اور میں یقیناً ہندوستانی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اردو سمجھ سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کچھ اشاروں میں اور کچھ الفاظ میں اسے بتایا کہ میں انگریزوں کی فوج سے بھاگ آیا ہوں اور مجاہدین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے قرآن بند کر دیا اور ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر اور سر ہلا کر اور مسکرا کر خراج تحسین پیش کیا۔ میں اسے اشاروں میں سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھے گوریلوں کے کسی کمانڈر تک پہنچا دے۔ معلوم نہیں وہ میری بات سمجھا تھا یا نہیں۔ وہ اتنی سی تو بات سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں اور اب یہ اس کا فرض ہے کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا خیال ہے اسے کوئی حیرت نہیں تھی کہ ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ان کے پاس آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک انڈین آرمی کے بہت سے مسلمان ان کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ صلیبیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس نے قرآن مجید الماری میں رکھا اور پھر اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور دیا بجھا دیا۔ وہاں سے نکلے تو میں نے اس برآمدے کا دیا بھی بجھا دیا اور ہم مسجد سے نکل آئے۔ مجھے مسجد کے قریب ہی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے گھماتا پھراتا ایک بڑے مکان کے سامنے جا رکا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ عورت نے اور اس آدمی نے آپس میں کوئی بات کی، اور پھر یہ آدمی مجھے اندر لے گیا اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ 2-3 منٹ کے بعد ایک ادھیڑ عمر انڈونیشین کمرے میں آیا۔ مجھے اس گھر میں لانے والا اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اٹھا۔ اس نے اپنی زبان میں میرا تعارف کروایا اور اس شخص نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ سہولت مل گئی کہ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے سنایا کہ میں کس طرح اپنی یونٹ سے بھاگا ہوں اور کس طرح دریا میں کود کر اس علاقے تک پہنچا ہوں، اور ولندیزیوں کے پھندے میں آ گیا تھا، لیکن اللہ نے مدد کی اور میں نکل آیا۔ اس ادھیڑ عمر انڈونیشین نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے۔ وہ شاید یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں جاسوس تو نہیں۔ میں نے بندوق اور کارتوسوں کی بیلٹ اسے پیش کی، جو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے لوٹا دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جاسوس نہیں۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا اور 5-7 منٹ کے بعد واپس آیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت نوجوان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تو مجھے یوں وہم ہوا جیسے میں بیداری کے عالم میں ہوں۔ وہ نوجوان مسکرایا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا۔ تب میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ وہ میرا ساتھی نوجوان حوالدار کلرک عاشق تھا، جس کے متعلق رپورٹ دی گئی تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ دنیا کا نقشہ کھول کر دیکھیں اور انڈونیشیا کا شہر سورابایا سے پنجاب کے شمالی علاقے تک کا فاصلہ ناپیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ فاصلہ 3500 میل سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ انڈونیشیا تو کرۂ ارض کے دوسری طرف واقع ہے، لیکن جب میں اس انڈونیشین کے گھر میں جا بیٹھا تھا جہاں عاشق علی سے ملاقات ہوئی تھی تو یوں لگا
جیسے میرے اور اس انڈونیشین کے درمیان بال برابر بھی فاصلہ نہیں۔ فاصلے دلوں کے پیمانے سے ناپے جاتے ہیں۔ میں جب انگریزوں کو، امریکیوں اور ولندیزیوں کو، اپنے ساتھی ہندوؤں اور سکھوں کو دیکھا کرتا تھا تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان بڑی ہی لمبی اور کٹھن مسافت حائل ہے۔ ہمارے راستے جدا اور منزلیں بھی جدا تھیں، لیکن اس انڈونیشین کے گھر بیٹھ کر، جس کا نام عثمان تھا، مجھے یوں روحانی سکون محسوس ہوا جیسے میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ یہ کیسا رشتہ تھا جو از خود ہی میرے سینے سے ایک شدید احساس بن کر ابھر آیا تھا۔ میری اس کہانی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو ایک مسجد کا ذکر ہے جہاں میں ایک انڈونیشین کے پاس جا بیٹھا تھا اور وہ انڈونیشین تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ یہ تھا وہ رشتہ جس نے میرے اور عثمان کے درمیان اجنبیت ہی پیدا نہ ہونے دی۔ مسجد اور قرآن، یہ تھا اسلام کا رشتہ، جو دو مسلمانوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ پھر ایک رشتہ جہاد کے جذبے نے پیدا کیا تھا، جو اور ہی زیادہ مضبوط تھا۔ اسے آپ خون کا رشتہ کہہ لیں۔ دو مجاہدین جب کندھے سے کندھا ملا کر کفار کے خلاف میدان جنگ میں لڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، گرتے اور اکٹھے شہید ہوتے ہیں، تو ان کے جسموں سے بہتا ہوا خون ایک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اخوت اور اتحاد مسلمین۔ آج پاکستان میں خصوصاً اور عام طور پر ساری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اہل صلیب اور یہودی جو حربے آزما رہے ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ کہیں مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے ختم کیا جا رہا ہے، اور کہیں مالی امداد اور کہیں قرضوں کے ذریعے مسلمانوں کو مفلوج کر کے ان کا دین اور ایمان خریدا جا رہا ہے۔ اہل صلیب صرف اس لیے کامیاب ہیں کہ ہم میں اسلام کا بنیادی اصول اخوت اور اتحاد ناپید ہو چکا ہے۔ میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ میری یہ داستان دراصل اسلامی اخوت اور اتحاد کی اور جہاد کی رداد ہے۔ انڈونیشین مسلمانوں نے اسی اصول کو سینے سے لگایا اور میں بھی اسی اصول کو اپنی روح میں بیدار کر کے وہاں پہنچا تھا۔ یہاں میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش نہیں کر رہا۔ وہاں تو بے شمار ہیرو گئے تھے۔ یہ سب انڈین آرمی کے مسلمان فوجی تھے۔ میں آپ کو ایسے واقعات سناؤں گا جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح مجاہدین کو ملتی تھی۔ بعض واقعات تو معجزوں جیسے ہوتے تھے۔ عثمان کے گھر میں میرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو میزبان اپنے مہمان کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ ہوا یوں جیسے میں ان لوگوں کا بچھڑا ہوا ایک بھائی تھا اور واپس اپنے گھر آ گیا ہوں۔ مجھے نہلایا گیا، کپڑے دیے گئے، کھانا کھلایا گیا اور ایک الگ کمرے میں عاشق علی کے ساتھ میرا بستر بچھا دیا گیا۔ عاشق علی کے مل جانے سے مجھے یہ سہولت میسر آ گئی کہ جو الٹی سیدھی بات دل میں آتی تھی وہ میں اس کے ساتھ کر لیتا تھا۔ زبان کی دشواری بھی نہیں تھی، پھر یہ بات بھی تھی کہ وہ بھی پنجاب کا رہنے والا تھا اور اس کا گاؤں میرے قصبے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اور عاشق علی ساری رات جاگتے اور باتیں کرتے رہے۔ اس نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں۔ یہ تو میں عثمان کو سنا چکا تھا اور عاشق علی نے بھی سن لیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ میں بےتاب تھا کہ وہ اپنی سنائے کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ اس نے پوری تفصیل سے سنایا۔ یہ ہے وہ کہانی جو میں آپ تک پوری تفصیل سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ کو کچھ اللہ کی مدد کے رنگ بھی ملیں گے۔ شاید پچھلی کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عاشق علی کہاں سے لاپتہ ہوا تھا۔ اب میں عاشق علی کے ساتھ اس کا حوالداری عہدہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ اب وہ انڈین آرمی کا فوجی نہیں بلکہ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کا مجاہد تھا۔ مختصراً بات یوں آئی تھی کہ وہ پورے برگیڈ کا آپریشن تھا جس میں ہماری بٹالین بھی شامل ہوئی تھی۔ عاشق کی کمپنی کا ایریا بڑا دشوار زمین والا تھا۔ وہاں ٹیکریاں بھی تھیں اور پیڑ پودوں کا گھنا جنگل بھی تھا، اور چھوٹے بڑے کھڈ بھی اور اونچی اونچی گھاس بھی تھی۔ عاشق علی اپنے کمپنی کمانڈر انگریز میجر کے ساتھ کمپنی کی ایک پلاٹون پوزیشنوں کی طرف گیا۔ وہ پلاٹون کمپنی سے کچھ زیادہ ہی الگ تھلگ اور تھوڑی دور پوزیشن میں پہنچ گئی تھی کہ اچانک تین اطراف سے اس پر رائفلوں اور ٹامی گنوں کا اور ایک یا دو مشین گنوں کا فائر اس طرح آنے لگا جیسے اچانک موسلا دھار می برس پڑا ہو۔ اس پلاٹون نے اور آگے جانا تھا، اس کی نفری 30-35 کے درمیان تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ پلاٹون انڈونیشین گوریلوں کی گھات میں آ گئی تھی۔ میں نے پچھلی قسط میں بتایا ہے کہ انڈونیشین گوریلوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ پلاٹون مسلمانوں کی ہے، ورنہ اس پر وہ ایک بھی فائر نہ کرتے۔ پلاٹون کا ہر جوان آڑ میں تھا، اس لیے گوریلوں کو یہ جوان نظر نہیں آتے تھے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ کچھ نفری انڈین آرمی کی اس علاقے میں آ گئی ہے اور گوریلوں نے اس پر فائر کھول دیا۔
عاشق علی کو اپنے کمپنی کمانڈر کے ساتھ رہنا تھا۔ کمپنی کمانڈر کے ساتھ وائرلیس آپریٹر بھی تھا۔ فائر ایسا اچانک اور اتنا زیادہ آیا کہ نفسا نفسی کا ماحول بن گیا اور عاشق علی بھی ایک کھڈ میں کود گیا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ کمپنی کمانڈر اور وائرلیس آپریٹر کدھر نکل گئے ہیں۔ جس کھڈ میں عاشق علی اترا تھا اس میں 3 4 جوان بیٹھ سکتے تھے۔ یہ اتنا ہی بڑا تھا کہ بیٹھ کر سر بھی چھپایا جا سکتا تھا۔ اس کے کناروں پر جھاڑیاں تھیں اور گھاس بڑی تھی۔ ان کی وجہ سے کھڈ میں بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ عاشق علی کو بڑی اچھی اور محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی۔ گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں اور وہ گولیوں کے دھماکے ہی نہیں بلکہ اپنے اوپر گزرتی گولیوں کی سیٹیاں بھی سن رہا تھا۔ زیادہ فائر تو عاشق علی کی کمپنی کی طرف سے ہو رہے تھے۔ انڈونیشین گوریلے تو سوچ سمجھ کر اپنا ہدف دیکھ کر فائر کرتے تھے، لیکن اس روز انہیں کہیں سے مشین گن مل گئی تھی اور وہ فوجیوں کی طرح برسٹ فائر کر رہے تھے۔ انگریزوں کی فوج کے پاس تو ضائع کرنے کے لیے بھی بے انداز ایمونیشن تھا۔ ہمارے فوجی اپنی حفاظت اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ اندھا دھند مشین گنیں، سٹین گنیں اور رائفلیں فائر کرنی شروع کر دیتے، اور اکثر یوں ہوتا کہ ٹریگر دبایا تو پھر اسے چھوڑنا بھول جاتے تھے۔ عاشق علی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی پلاٹون کے آدھے سے زیادہ جوان زخمی یا ہلاک ہو چکے ہوں گے اور باقی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، جس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ جس کھڈ میں وہ چھپا ہوا تھا اس کے بالکل قریب سے ایک انڈونیشین دوڑتا ہوا گزرا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جس طرف عاشق علی کی پلاٹون پسپا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انڈونیشین گوریلا اس کھڈ سے اس طرح گزرا کہ وہ کھڈ میں گرا نہیں بلکہ اس کے اوپر سے کود گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کھڈ میں ایک فوجی چھپا بیٹھا ہے۔ میدان جنگ کی صورت یہ تھی کہ عاشق علی کی پلاٹون ہی نہیں بلکہ پوری کمپنی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور انڈونیشین گوریلے اس کے تعاقب میں جا رہے تھے۔ میں ایڈوانس اور ریٹریٹ کو فوجی زبان میں بیان کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ پسپا ہونے کا یعنی پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ عاشق علی کی کمپنی کے افسر اور جوان اٹھ کر پیچھے کو دوڑ پڑے تھے اور گوریلے ان کے تعاقب میں دوڑے جا رہے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جوان ایک پوزیشن اور آڑ سے سرک کر پیچھے ہٹتے یا دوڑتے، ایک اور آڑ میں جا پوزیشن لیتے اور فائر کرتے ہیں۔ اس طرح کمپنی یا نفری پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور دشمن آگے بڑھنے کی جرت کم ہی کرتا ہے، لیکن دشمن بھی پوزیشنیں بدل بدل کر پسپا ہونے والوں کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ چونکہ گوریلے تھے اس لیے وہ بڑی دلیری سے دوڑتے اور کہیں پوزیشن لے کر پسپا ہونے والوں پر فائر کر رہے تھے۔ عاشق نے ابھی اس کھڈ سے نکلنے کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اٹھا تو کسی گوریلے کی نظر میں آ جائے گا۔ یہ تو بعد میں دیکھے گا کہ یہ فوجی مسلمان تھا یا ہندو، پہلے گولی چلائے گا۔ سب کے سروں پر سٹیل ہیلمٹ ہوتے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس سٹیل ہیلمٹ کے نیچے جو فوجی ہے وہ مسلمان ہے یا ہندو۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر 2 انڈونیشین گوریلے عاشق والے کھڈ کے کنارے سے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ اب وہ آگے کو نہیں بلکہ پیچھے جا رہے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انگریزوں کی فوج بھاگ ہی جاتی اور دشمن اس کے تعاقب میں رہتا۔ ہماری بٹالین یا برگیڈ کی طرف سے پسپائی کے بعد کی کارروائی شروع ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ فیلڈ توپ خانے کی توپیں گولہ باری کرنے لگیں۔ عاشق علی نے بتایا کہ اس گولہ باری میں ہماری پلٹون کی مارٹر پلاٹون کی گولہ باری بھی شامل تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انگریزوں کی فوج کے پاس پھونکنے کے لیے بے اندازہ ایمونیشن تھا۔ اس بے دریغ گولہ باری کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی گوریلے ہیں وہ زد میں آ جائیں۔ توپ مارٹر گن کا گولہ پھٹتا ہے تو اس کے چھوٹے بڑے ٹکڑے گولیوں کی طرح ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اور ایک بھی ٹکڑا کسی کو لگ جائے تو وہ جوان بری طرح زخمی ہوتا ہے، اور اگر سر میں لگے اور ٹکڑے کا سائز ذرا بڑا ہو تو پھر وہ آدمی مر بھی سکتا ہے۔ انڈونیشین گوریلے اپنا کام کر گئے تھے۔ یہ تو انگریز بھی جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کسی باقاعدہ فوج کے ساتھ نہیں بلکہ گوریلوں سے مقابلہ ہے جو بکھرے ہوئے ہیں۔ بکھرے ہوئے گوریلوں پر گولہ باری ہی کی جاتی تھی۔ گوریلوں نے اب تو پیچھے ہی ہٹنا تھا اور وہاں سے غائب ہو جانا تھا۔ برگیڈ کے اس بڑے آپریشن کے دوران گوریلوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے کئی اور یونٹوں کی کمپنیوں یا پلاٹونوں کو گھیر کر نقصان کیا تھا۔ عاشق علی نے مجھے سنایا کہ اب گولے اس کے ارد گرد پھٹنے لگے تھے۔ اس کا تو دماغ خراب ہو رہا تھا۔ توپوں کی گولہ باری سے کوئی اور نقصان چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن جس نفری کے درمیان یا ارد گرد گولے پھٹتے ہیں اس نفری کے دماغ مسلسل دھماکوں سے معاف ہو جاتے ہیں اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔
یہی وجہ ہے کہ جہاں دشمن کے مورچوں پر حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں بے اندازہ گولہ باری کی جاتی ہے۔ عاشق کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ پہلے گولہ باری خاصی آگے کی جا رہی تھی اور پھر گولے پیچھے آ کر پھٹنے لگے۔ عاشق علی نے یہ تو ارادہ کر ہی رکھا تھا کہ جب کبھی اسے موقع ملا وہ ادھر سے بھاگ کر انڈونیشین گوریلوں کے پاس چلا جائے گا۔ اب اسے وہ موقع مل گیا تھا لیکن وہ اس ڈر سے کھڑ ہی میں بیٹھا رہا کہ باہر نکلا تو گولہ باری میں مارا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور سے کوئی گوریلا اسے دیکھ لے اور گولی مار دے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں دبکا رہا۔ گولے زناٹوں سے اس کے اوپر سے گزرتے جا رہے تھے اور اب وہ دھماکوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ عاشق علی کے کھڈ کے بالکل قریب ایک ایسا زبردست دھماکہ ہوا جیسے زمین پھٹ گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی عاشق علی کو ایک کربناک آواز سنائی دی جو چیخ نما تھی۔ اس کے فوراً بعد ایک انڈونیشین گوریلا کھڈ میں آ پڑا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ عاشق علی کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ گوریلا کھڈ میں گرا تو عاشق علی کچھ گھبرا سا گیا۔ گوریلا پیٹ کے بل گرا تھا، وہ فوراً ہی سیدھا نہ ہوا بلکہ آہستہ آہستہ اٹھنے اور سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عاشق علی کے پاس اسٹین گن تھی جس میں میگزین لگی ہوئی تھی۔ وہ اس گوریلے کو سیدھا ہونے سے پہلے ہی مار سکتا تھا لیکن اس نے ایسا سوچا ہی نہیں۔ گوریلے کے پاؤں عاشق علی کو لگ رہے تھے کیونکہ کھڈ اتنا ہی چوڑا تھا، اس میں صرف بیٹھا جا سکتا تھا، کوئی دوسرا آدمی لیٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ گوریلا جب سیدھا ہوا تو عاشق علی نے دیکھا کہ وہ بڑا خوبصورت اور نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے سر پر ایک رومال لپیٹ رکھا تھا اور اس رومال کو سر پر ہی رکھنے کے لیے ایک بیلٹ یا پٹی سی باندھ رکھی تھی۔ جوں ہی گوریلے نے عاشق علی کو دیکھا، اس نے اپنی ٹامی گن جو اس کے قریب گری تھی اٹھا لی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ غصے اور دشمنی کا رنگ تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ٹامی گن عاشق علی کی طرف سیدھی کی، لیکن عاشق علی نے اپنی اسٹین گن اس کی طرف نہ کی بلکہ دونوں ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ مسلم، مسلم، عاشق علی نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، مردی کا مسلم سما سما۔ یہ تو اس انڈونیشین نو عمر گوریلے نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ پیٹ کے بل گرا تھا، اور اگر یہ ہندوستانی فوجی مسلمان نہ ہوتا تو اسے سیدھا ہونے سے پہلے ہی اسٹین گن کے ایک برسٹ سے ختم کر دیتا۔ اس نے بھی کہا مسلم، ہاں ہاں مسلم۔ اس وقت تک عاشق علی نے دیکھا کہ اس گوریلے کی پتلون گھٹنے سے پھٹ گئی تھی اور وہاں سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عاشق علی نے پریشان سا ہو کر اسٹین گن الگ پھینکی اور اس کے زخم کو دیکھنے لگا۔ گوریلے نے پتلون اوپر کی تو زخم صاف نظر آنے لگا۔ جو گولا قریب پھٹا تھا اس کا ایک بڑا ٹکڑا اس گوریلے کی ٹانگ میں لگا اور خاصا بڑا زخم کر گیا تھا۔ یہ زخم گھٹنے سے ذرا سا اوپر تھا۔ خون بہت ہی زیادہ نکل رہا تھا۔ عاشق علی نے اپنے جھولے سے فیلڈ پٹی نکالی اور بڑی تیزی سے اسے کھولا۔ فوجیوں کے پاس جو فیلڈ پٹی ہوتی ہے وہ خاصی زیادہ چوڑی اور لمبی ہوتی ہے اور اس میں روئی کا ایک پیڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے۔ عاشق علی نے وہ پیڈ اس انڈونیشین لڑکے کے زخم پر رکھا۔ اس پیڈ پر دوائی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ عاشق علی نے پیڈ زخم پر رکھا اور پٹی کس کر لپیٹ دی اور پھر اسے گانٹھ دے دی۔ ہڈی کو بھی شاید ضرب ضرور پہنچی ہوگی کیونکہ ٹانگ کے اس مقام پر گوشت کم ہوتا ہے اور ہڈی قریب ہوتی ہے۔ زخم بہت ہی بڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے منہ ڈال کر وہاں سے بوٹی ہی نکال لی ہو۔ گوریلے کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی درد محسوس کر رہا تھا۔ گولے کے ٹکڑے بہت ہی گرم ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کے ساتھ جلے ہوئے بارود یا دھوئیں کا اثر بھی ہوتا ہے جو زخم کو خراب بھی کرتا ہے اور درد میں اضافہ بھی۔ انڈونیشین گوریلے نے دیکھا کہ پٹی تو بن گئی ہے لیکن خون شاید بند نہ ہو اور یہ پٹی ناکافی ہوگی۔ اس نے اوپر سر پر باندھا ہوا وہ بڑا رومال اتارا اور اسے طے کر کے پٹی کے گرد لپیٹ کر اچھی طرح باندھ لیا۔ پہلے تو عاشق علی دیکھتا رہا کہ یہ نوجوان گوریلا کیسی ہوش مندی سے زخم اور پٹی پر رومال باندھ رہا تھا، لیکن جب رومال بند چکا تو اس نے دیکھا کہ اس گوریلے کے سر کے بال خاصے لمبے تھے جو اس نے لپیٹ کر اوپر کر رکھے تھے اور ان پر رومال باندھ کر ڈھک دیا تھا۔ اب یہ بال آزاد ہو کر نیچے کو گرے تو اس کے شانوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ یہ بال کسی مرد کے نہیں بلکہ عورت کے تھے۔ عاشق نے بے ساختہ اس کے سر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گوریلا ابھی اپنے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر اوپر اٹھا تو عاشق علی کو یقین آیا کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس لڑکی کی عمر 17 یا زیادہ سے زیادہ 18 سال تھی۔ عاشق علی کو خیال آیا کہ یہ لڑکی اس غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں گا۔ بہن،
आशिक अली ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, भाई, सिस्टर, माई सिस्टर। आशिक अली को मालूम नहीं था कि उसकी जबान में बहन भाई को क्या कहते हैं। लड़की मुस्कुराई और उसने ऊपर नीचे सर हिलाया, जैसे वो समझ गई हो कि आशिक अली की नीयत खराब नहीं और वो उसे अपनी बहन समझता है। आशिक अली ने मुझे सुनाया कि उस पर कोई ऐसा पाकीज़ा तासुर तारी हो गया था कि उसे शक हुआ कि लड़की अभी तक उसकी नीयत को नहीं समझी। उसने उंगली आसमान की तरफ करके कहा, अल्लाह। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर कहा, अल्लाह। आशिक अली, अली, अली। आमना, लड़की ने अपने सीने पर हाथ आहिस्ता आहिस्ता मार कर कहा और फिर वही हाथ आशिक अली के सर पर रखकर कहा, अली, अली। लड़की ने एक बार फिर मुस्कुराकर अपना सर ऊपर नीचे हिलाया, लेकिन फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर शदीद दर्द का तासुर आ गया। उसने अपने जख्म पर हाथ रख लिया। लड़की ने हाथों के इशारे से बताया कि वो जा रही है। वो अपनी टॉमी गन लेकर उठने लगी तो आशिक अली ने उसका बाजू पकड़कर बिठा दिया और हाथ ऊपर करके हिलाया, जिसका मतलब ये था कि अभी गोलाबारी हो रही है और वो बाहर ना निकले। लड़की बैठ गई और उसने अपने बाएं पांव पर हाथ फेरा और आशिक की तरफ देखा। उसने कुछ इशारा भी किया, जिसका मतलब आशिक अली ना समझ सका। लड़की ने फ्लैट शूज पहन रखे थे। आशिक अली ने अपने तासुरात सुनाते हुए कहा कि वो कुछ देर तो उस लड़की की तरफ ही देखता और हैरान होता रहा कि ऐसी नो उम्र और खूबसूरत लड़की किस तरह मर्दों के दोष बदोश अंग्रेजों और अमरीकियों जैसी जंगी ताकत के खिलाफ लड़ रही है। लड़की का रंग सफेदी माइल पीला था और उसमें हल्की हल्की सुर्खी थी, जो इस जंगल और जंग में भागने दौड़ने से चेहरे पर आ गई थी। आशिक अली ने कहा कि फौजी किसी बराए नाम औरत को भी देख लें तो अहमकों की तरह उसे देखते ही रहते हैं और उनके चेहरों से पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी नीयत क्या है। लेकिन आशिक अली जूं जूं उस लड़की को देखता था, उसके दिल में पाकीज़गी और तकद्दुस का तासुर बढ़ता ही जा रहा था। गोलाबारी यकलख्त बंद हो गई और जंगल पर गहरा सकूत तारी हो गया। यूं मालूम होता था जैसे ये जंगल न जाने कब से ऐसे ही खामोश चला आ रहा है और यहाँ कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन आमना और आशिक अली के लिए बहुत कुछ हो गया था। वो इस तरह कि आमना गोलाबारी बंद होते ही उठी और खड्ड से निकलने लगी तो उसके मुंह से कर्बनाक सी चीख निकली। उसने वहीं रुककर और जरा झुककर अपने बाएं पांव की तरफ देखा और फिर आशिक अली की तरफ देखा। आशिक अली तो यही समझता था कि उसके जख्म से दर्द की टीस उठी है, लेकिन आमना ने अपना बायां पांव जरा टेढ़ा करके और कुछ हाथों के इशारे किए तो आशिक अली समझ गया कि उसके पांव को मोच आ गई है। आमना ने मजीद इशारे किए और कुछ जिस्म से ऐसी हरकत की जिनसे पता चला कि जब उसके करीब गोला फटा था तो वो गिरी थी, उस वक्त उसका बायां पांव मुड़ गया था। गिरते वक्त जिस्म का बोझ उसी पांव पर पड़ा। अब आमना की माजूरी ये थी कि दाएं टांग में इतना बड़ा जख्म था और बाएं टांग पांव की मोच की वजह से माजूर हो गई थी। अब उसका वहां से निकल जाना भी बहुत जरूरी था। आशिक जानता था कि अब उसकी अपनी कंपनी या दो तीन कंपनियां आगे आएंगी और अपनी लाशों और जख्मियों को उठाकर पीछे ले जाएंगी। आमना को इससे पहले वहां से गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका बायां पांव जिस्म का वजन उठा ही नहीं रहा था। मैंने पहले बताया है कि आशिक अली ने मुझे कई बार कहा था कि वो इंडोनेशियन मुजाहिदीन के पास चला जाएगा। अब उसे बड़ा अच्छा मौका मिल गया था, लेकिन उसमें कुछ झिझक सी थी जो डर की सूरत इख्तियार कर गई थी। ये भी जहन में रखें कि आशिक कोई शहरी नौजवान नहीं, बल्कि एक गांव का रहने वाला था, इसलिए उसमें इतनी ज्यादा खुद एतमादी और अक्लमंदी नहीं थी। लेकिन अब उसने देखा कि एक इंडोनेशियन लड़की जो मर्दों के दोष बदोश लड़ रही है, वहां से निकल जाने से माजूर है और अगर वो ना निकली तो पकड़ी जाएगी, तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। वो जानता था कि ऐसी नौउम्र और खूबसूरत लड़की को अंग्रेज अफसर अपने पास रख लेंगे और फिर उसके साथ जो सलूक होगा वो आशिक अली से ढका छुपा नहीं। ये सोचकर आशिक अली के खून में जोश आ गया और वो अपनी स्टेन गन और आमना की टॉमी गन उठाकर खड्ड से निकला और दोनों गनें अलग रखकर खड्ड के किनारे दोजानू होकर आमना की बगलों में हाथ रखे और उसे ऊपर खींच लिया। स्टेन गन के साथ सीलिंग लगा हुआ था। आशिक ने सीलिंग कंधे में डाल लिया और टॉमी गन जो बगैर सीलिंग के थी हाथ में ले ली। आमना चलने लगी तो एक टांग का जख्म और दूसरे पांव की मोच उसे चलने नहीं देती थी। उसने बेबसी के आलम में आशिक की तरफ देखा। आशिक ने उसका एक बाजू अपने कंधों पर रखा और अपना दायां बाजू उसकी पीठ पर रखकर उसका वजन सहार लिया और दोनों चल पड़े। वो कोई हमवार जमीन नहीं थी, ऊंची नीची जगहें ज्यादा थीं और टेकरियां सीधा रास्ता नहीं देती थीं।
ان کی رفتار بہت ہی سست تھی، یہ ایک خطرہ تھا۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تو عاشق علی رک گیا۔ وہ آمنہ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس رفتار پر چلے تو تھوڑی دیر بعد پکڑے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ عاشق اسے اٹھا لے۔ اتنی بات وہ آمنہ کو اشاروں میں سمجھا نہیں سکتا تھا، اس نے اشاروں کے بجائے عمل زیادہ بہتر سمجھا، جو یہ تھا کہ وہ آمنہ کے سامنے جھکا اور آمنہ کے پیٹ کے ساتھ اپنا دایاں کندھا لگایا اور اسے اٹھا لیا۔ آمنہ کا پیٹ اس کے کندھے پر تھا، اس کا سر عاشق کی پیٹھ کی طرف اور ٹانگیں آگے کو تھیں۔ اب عاشق علی تیز چل سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آمنہ نازک اندام سی لڑکی تھی جس کا وزن کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس دشوار گزار جگہ سے نکلنا خاصا تھکا دینے والا کام تھا۔ ایک جذبہ تھا جس نے عاشق علی کو کوئی اور ہی طاقت دے دی تھی۔ عاشق علی کو خیال آیا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ نہ آمنہ نے اسے بتایا تھا کہ کہاں تک اور کس طرف جانا ہے، نہ اس نے خود سوچا تھا۔ وہ کچھ دور تک چلے گئے تھے، آمنہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا اور کچھ کہا جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ وہ رک جائے۔ عاشق رک گیا اور آمنہ اس کے کندھے سے اتری۔ اس نے زور زور سے دو تین سانس لیے جس کا مطلب یہ تھا کہ عاشق ذرا سستا لے۔ عاشق بیٹھ گیا اور آمنہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عاشق کی اس وقت ضرورت یہ تھی کہ وہ ذرا دم لے لے۔ اس نے آمنہ سے اشاروں میں پوچھا کہ جانا کہاں ہے۔ آمنہ نے ایسے اشارے کیے جن سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ ٹھیک سمت کو جا رہی ہیں، لیکن وہ عاشق علی کا یہ سوال اشاروں میں نہ سمجھ سکی کہ وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں تک جانا ہے۔ عاشق علی نے اپنی پانی والی بوتل نکالی، پہلے آمنہ کو پانی پلایا، پھر خود پیا اور ایک بار پھر اسے کندھے پر ڈال کر چل پڑا۔ اب وہ جس علاقے میں جا رہے تھے وہاں ٹیکریاں کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن زمین کھڈوں والی تھی۔ بعض جگہ تو پانی رکا کھڑا تھا اور کیچڑ بھی تھا۔ ایسی جگہ سے بچنے کے لیے راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں کہیں کہیں سیاہ رنگ کی چٹانیں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ وہاں تک پہنچے تو ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ ان سے کچھ دور تھی لیکن تھی بہت زیادہ۔ وہ شاید کسی اور بٹالین کا ایریا تھا اور انڈونیشین گوریلوں نے شاید کسی اور کمپنی یا پلاٹون کو گھات میں لے لیا تھا، اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ گولے ان کے قریب آ کر پھٹنے لگے، لیکن اتنے قریب بھی نہیں کہ وہ ان کے اڑتے ٹکڑوں کی زد میں آ جاتے۔ بہرحال گولہ باری ان کے سر پر بھی آ سکتی تھی۔ عاشق علی نے وہاں سے ایک طرف کو ہٹنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا ہوتا تو پھر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ رات کو فوج کا کوئی آپریشن نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن دن کے ابھی 2 یا 2:30 ہی بجے تھے۔ عاشق علی چلتا گیا اور اچھی خاصی تھکن محسوس کرنے لگا۔ گولہ باری بند ہو گئی اور اب دور سے اکے دکے فائر کی آواز آتی تھی۔ عاشق علی رک گیا اور آمنہ کو کندھے سے اتارا۔ عاشق تو پسینے سے نہا گیا تھا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ آمنہ نے عاشق علی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے عاشق علی پر رحم آ رہا تھا، اور شکریہ کا تاثر بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے جو اشارے کیے وہ عاشق علی نے سمجھ لیے۔ آمنہ اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہیں چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ۔ عاشق علی نے سر ہلایا اور کچھ اشارے کیے جن کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا، بلکہ اب وہ انڈونیشین مجاہدین میں شامل ہوگا۔ معلوم نہیں آمنہ نے اس کے باقی اشارے سمجھے تھے یا نہیں۔ عاشق علی اسے اشاروں کی زبان میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اس معذوری کی حالت میں جنگل میں تو کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔